الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز مہمان گرامی، اس ادارے کے محتمم صاحب، شیخ الحدیث صاحب، ناظم صاحب اور دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یوں تو میں آپ کے انجمن کے جلسے میں اس سے پہلے بھی شریک ہوا تھا، لیکن آج مغرب سے لے کر اب تک جو پروگرام آپ حضرات پیش کیے، اس سے دل باغ باغ ہو گیا۔ صرف دل باغ باغ ہی نہیں ہوا، بلکہ ہمیں یہ امید آ گئی ہم کو کہ انشاءاللہ یہ ادارہ ملک کے دیگر بڑے بڑے اداروں کے جیسے ترقی بھی کرے گا اور یہاں کے طلباء فضلاء کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی جو اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند، مظاہرالعلوم سہارنپور، صاحب مراد آباد میں پیدا کی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، اس وقت کے صدر المدرسین، فخر المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کا درس دے رہے تھے۔ اسی درمیان مصر سے ایک بڑے عالم، جو المنار کے ایڈیٹر بھی تھے، وہ ہندوستان آئے ہوئے تھے تو دیوبند میں پہنچے اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہوئے۔ تو حضرت نے ایک عربی مہمان کو دیکھ کر عربی میں درس دینا شروع کیا تاکہ ہمارے معزز مہمان اس سے واقف ہو۔ جب 1-1.5 گھنٹہ آپ نے درس دیا عربی میں اور وہ تحقیقات پیش کی، تو وہ مہمان معظم کہنے لگے کہ اگر میں دیوبند نہیں آتا تو ہندوستان کا میرا سفر ادھورا رہتا۔ آج علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر اور درس میں شریک ہو کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ابن حجر سے بھی بڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارے طلباء عزیز جو عربی میں تقریریں کی اور فی البدی تقریر، رکاوٹ اس میں نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یقیناً جیسے ہمارے یعقوب صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم تو مکہ میں یا مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تقریر ہو رہی ہے۔ یہ کمال ہے جہاں طلباء عزیز کا، وہی کمال ہے ادارہ کے محتمم اور ذمہ داروں کا، اور وہی سب سے زیادہ کمال کی بات یہ ہے، تعریف کی بات ہے یہاں کے اساتذہ کرام کہ جن کی محنت، لگن، تربیت کی وجہ سے آج ہمارے بچے ہمارے لیے فخر کا سبب ہے۔ میرے عزیزوں، یہ وہ ادارہ ہے۔ آج میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اب ملک کی وہ حالت نہیں ہے کہ لوگ سفر کرتے، حالات
दिन ब दिन बद से बदतर है। और हमारे अजीज तलबा तालीम हासिल करने के लिए आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या किसी और दूसरे सूबे में जब ट्रेन से सफर करते हैं तो मुख्तलिफ स्टेशनों में इन अजीज तलबा को उतारा जाता है, बंद कर दिया जाता है। बड़ी दिक्कतें उनके साथ पेश आती है। अल्लाह ने एक नियामत हमारे नॉर्थ ईस्ट इलाके के लिए, बिहार और बंगाल और आसाम के लिए अल्लाह ने इस इदारे को नियामत के तौर पर आपके सामने पेश किया। और सिर्फ ये नहीं, एक रवायती तालीम हो रही है, बल्कि ठोस, मैं तो ये कह सकता हूँ, ठोस तालीम होती है। इन बच्चों की तकरीर चाहे उर्दू में हो, बंगला में हो, अंग्रेजी में हो या आपके अरबी में, इनकी तकरीरें सुनकर यह अंदाजा हुआ कि इस इदारे के अंदर अच्छी तालीम। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी कि सफर की सोबत बर्दाश्त करें, तकलीफ उठाएं और मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला होकर कभी जेल में जाने की नौबत आ जाती है। हम अपने इलाके के इस अजीम इदारे में तालीम हासिल करने के बजाय बाहर का सफर कराएं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब तक हमारे यहाँ तालीम का कोई इदारा नहीं था, या अगर इदारा था लेकिन उसके अंदर ऊंचे क्लास की तालीम नहीं होती थी, लेकिन आज जब हमारे यहाँ इदारा मौजूद और अच्छी तालीम होती है, हमें अपने इलाके के अच्छे इदारे के अंदर तालीम हासिल करनी चाहिए, खासतौर पर इदारा फैजुल कुरान सिद्धि वाले। मेरे अजीजों, एक बात मैं और बता दूं, अभी खुतबे इस्तक़बालिया के अंदर बात आई है कि आप हज़रात मज़मून निगारी भी कर रहे हैं, अरबी में भी, उर्दू में भी, बंगला ज़ुबान में। याद रखिए, इमामुल हिंद हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमान, अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देखा जिसके अंदर कह रहे थे कि हजरत इमामुल हिंद के अंदर वो सलाहियत थी कि मुल्क का पहला प्राइम मिनिस्टर हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बना। और कायदे के मुताबिक, सुन लीजिए, कायदे के मुताबिक ये बात तय थी जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा, सदर होगा, वो प्राइम मिनिस्टर होगा। जिस वक्त मुल्क आजाद हो रहा था 46 में, 47 में आजाद हुआ, 46 में, जो 1940 से 46 तक आप सदर थे कांग्रेस के, और उस कायदे के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन बदकिस्मती से या साजिशों के नतीजे में मौलाना अबुल कलाम की सदारत से आपको इस्तीफा देना पड़ा और जवाहरलाल नेहरू को सदर बनाया। एक बार की मजलिस में नहीं, पहली मजलिस में किसी और को सदर बनाए थे, लेकिन जब नहीं हो सका तो फिर गांधी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और जवाहरलाल नेहरू को सदर बनाया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले अगर तरजीह की किसी को तो हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद वज़ीर तालीम बने। और हमेशा सिर्फ तालीम ही के मसले में नहीं, दूसरे मसाइल में भी मौलाना अबुल कलाम आजाद से मशवरा। कल मैंने पढ़ा कि 13 साल की उम्र थी
اور کلکتے سے ایک مضمون آپ نے لکھا جو اخبار میں چھپا، جس کو دیکھ کر انگریز نے یہ کہا کہ یہ لڑکا اگر اس قسم کا مضمون لکھتا رہا اور اس کو چھوٹ دی گئی تو ایک انقلاب بڑھا۔ پھر 1914-15 کی بات ہے کہ آپ الہلال پرچہ نکال کر پوری دنیا کے اندر حریت کی آواز بلند۔ جب اس پر پابندی لگی تو البلاغ میں آیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی صلاحیت تصنیفی اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے نمایاں۔ آپ اگرچہ مگرچہ کی بات چاہے 2 گھنٹہ کے تقریر ہو نہیں کرتے تھے، وغیرہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آپ کو بننا ہے، شیخ علی ہند آپ کو بننا ہے، اشرف علی تھانوی آپ کو بننا ہے، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان آپ کو بننا ہے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بننا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بننا ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بننا ہے۔ میرے بھائی یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ تصنیف اور تعریف اور تقریر کے میدان میں آگے بڑھیں گے۔ یہ صاحب ابھی تقریر کر رہے تھے، جنہوں نے بتایا، میں کہنے والا تھا اس بات کو، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ نے یہ درخواست کی تھی کہ میری زبان کے اندر اتنی فصاحت نہیں ہے، لکنت ہے، آپ میرے بھائی ہارون کو جو مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، واضح الفاظ میں بات کو پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، آپ ان کو میرا معاون بنا دیجئے، ان کو نبی بنا دیجئے۔ بنایا کیا نہیں بنایا؟ ابھی آپ لوگوں نے ایک مکالمہ پیش کیے جس کے اندر مولوی صاحب تقریر نہیں کر پائے تو دوسرے لوگوں نے اٹھ کر کے چلے جا رہے تھے سامعین۔ تو جب آپ انجمن میں شریک ہوں گے اور انجمن کے پروگرام میں چاہے اردو کا پروگرام ہو، بنگلہ کا پروگرام ہو، ہندی کا پروگرام ہو یا انگریزی کا پروگرام ہو یا عربی کا ہو، اس میں شریک ہوں گے تو آپ کسی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتے۔ میں تو اس ادارے کے ذمہ داروں سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے اوپر، ہمارے مدارس کے اوپر، مدارس کے فضلاء پر ایک داغ، ایک دھبا دانشوروں کی طرف سے۔ وہ دھبا کیا ہے کہ انگلش میڈیم اسکول میں چلا گیا، 2-4 کلاس پڑھا اور کچھ چیزوں کو رٹا دیا اور وہ انگلش بول رہا ہے، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ 8 سال آپ بچے کو برباد کر دیے، عربی میں کچھ بول بھی نہیں پاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے ہمیں ان بچوں کا پروگرام جو آج آپ نے پیش کیا، ہمارے بچوں نے ہمارے سامنے پیش کیا، ہمارے سامنے کے ساتھ ساتھ دانشوروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو اس کا جواب مل جائے۔ صاحب نے یہ کہا دانشوروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان مدرسے کے اندر صرف لوٹا توڑنے والے نہیں پیدا کرتے ہیں، مسجد کا ملا صرف نہیں پیدا کرتے ہیں، بلکہ ملک کی قیادت کی صلاحیت اپنے بچوں کے اندر ہم پیدا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس ادارے کی قدر کرو، یہاں کے اساتذہ کی قدر کرو۔ ہمارے یہاں کے اساتذہ کریں گے بھائی، جو لوگ نیچے کلاس کے ہیں، اوپر کلاس تک بلکہ آخری کلاس تک ہی پڑھیں، پھر اس کے بعد اعلیٰ ڈگری اور ڈگری لے سکتے ہیں، پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اساتذہ کے مشکلے سے جہاں وہ بہتر ڈگری لینے کے لیے آپ پہنچ جائیں کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر اہل ثروت کے سامنے بھی جو ہمارے ان اداروں کی مدد کرتے ہیں، ہمارے ان نونہالوں کے اس پروگرام کو پیش کر دیا جائے تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم سے جو یہ رقم لے کے جا رہے ہیں، ہم جو ان کو پیسے دے رہے ہیں، یہ پیسہ رائے گا نہیں جاتا ہے، کارآمد ہوتا ہے۔
اگر ایک سال ہم کو اگر اس سال اگر وہ 100 روپیہ دیتا ہے تو دوسرے سال وہ 200 روپے دینے کی کوشش کریں گے. میں یہی درخواست حضرت مولانا ممتاز صاحب, حضرت مفتی جسیر صاحب اور اسی طریقے سے یہاں کے ذمہ داروں سے میں کہوں گا کہ آئندہ دن کو پروگرام رکھیں, اتوار کے دن رکھیں اور ڈاکٹروں کو اور پروفیسروں کو اور ماسٹروں کو اور اہل سنت کو بلائیں تاکہ ان کے سامنے ہمارے بچوں کی صلاحیت اجاگر ہو اور وہ سمجھیں کہ مدرسہ کے اندر صرف روٹی کھلائی نہیں جاتی ہے بلکہ مدرسے کے اندر قیادت دی جاتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھی معزز مہمان میں جانتا ہوں کیونکہ میں حیدرآباد جاتا ہوں, ہمارے بچے وہاں رہتے ہیں, ان سے مجھے معلوم ہے کہ حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب قاسمی مدد اللہ علیہ یہ تربیت دیتے ہیں, ٹریننگ دیتے ہیں. موجودہ وقت میں دلائل شریعہ اگر آپ صرف بیان کرتے رہیں گے تو لوگ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. جب وہ اعتراض نہیں کرتے تو آپ کی بات کو کیا سنیں گے؟ ہمیں دلائل شریعہ کے ساتھ ساتھ دلائل عقلیہ بھی دینا پڑے گا, اور جس زمانے میں جس زبان کی جس چیز کی ضرورت ہے اس کی اشاعت کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی, اسی میں تبلیغ کرنا پڑے گا. یقیناً ہمارے معزز مہمان یہاں آ کر ہمارے اس ادارے کو دیکھ کر اور ہمارے بچوں کے اس پروگرام کو دیکھ کر یقیناً خوش ہوں گے, اور انہوں نے تو ہمارے اساتذہ کو تربیت کے لیے بلا بھی رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ کچھ اساتذہ تو جائیں گے ہی, لیکن علاقہ کے 100-200 اساتذہ کرام کو مختلف مدارس کے یہاں ان کے ذریعے سے ٹریننگ انشاءاللہ رمضان کے بعد دلوانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کا زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی صاحب کے لیے ایک زوردار نعرہ لگاؤ. جناب حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب, جناب حضرت مولانا مفتی جاوید صاحب, حضرت مفتی ابو بکر صاحب, ادارہ فیض القرآن.